اور وہ سارے امتحانات میں پورے نکلے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال کر امتحان لیا. 10 سال گزارے ہیں یوسف علیہ السلام نے جیل میں. 10 سال جیل میں گزارے ہیں. تاریخ کوئی مقدمے کی تاریخ نہیں, کوئی وکیل نہیں, کوئی مقدمے کی تاریخ نہیں. کب مقدمہ لیا جائے گا, کب ان کے معاملے کو دیکھا جائے گا. ایک اجنبی ہے, پردیسی ہے, مسافر ہے, جیل میں پڑا ہوا ہے, کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے, کوئی مقدمے کی تاریخ نہیں ہے کہ کب ان کا مقدمہ دیکھا لیا جائے گا. 10 سال جیل میں آزمائے. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں آزمایا ہے. مچھلی نگل گئی, سمندر میں ڈال دیے گئے, مچھلی نگل گئی. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ دیکھیے تیری غذا نہیں ہے, یہ ہماری امانت ہے, تیرے پیٹ میں رکھی ہے امانت, یہ ان کا امتحان ہے, تیرے لیے امانت ہے, یہ غذا نہیں ہے. تو 3 اندھیریوں میں انہوں نے اللہ کو پکارا. 3 اندھیریوں, رات کا اندھیرا, سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. رات کا اندھیرا خود ہی محب ہے, پھر سمندر کے اندر کا اندھیرا بڑا ہیبت ناک ہوتا ہے. سمندر کے اندر اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. 3 اندھیروں میں انہوں نے اللہ کو پکارا. 3 اندھیروں میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا له من الغم, اس غم سے ہم نے ان کو نکال دیا, اس غم سے نکال دیا. مچھلی نے سمندر کے کنارے آ کر ان کو اگل دیا اور وہ صحیح سالم نکل آئے. اور آگے خوشخبری ہے, کتنی بڑی خوشخبری ہے. اسی آیت کا آخر کا حصہ ہے, کتنی بڑی خوشخبری ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تو یوسف علیہ السلام نے پڑھا, یونس علیہ السلام نے پڑھا. پھر اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له من الغم, ان کو ہم نے غم سے نجات دی. اور آگے ہم سب کے لیے قیامت تک کے آنے والے مومنین کے لیے خوشخبری ہے, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ہم اسی طرح مومنین کو رنج و غم سے نجات دیں گے جب وہ ہمیں پکاریں گے, جسے یونس نے ہمیں پکارا ہے اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی ہے. جب بھی مومنین ہمیں پکاریں گے وَكَذَلِكَ اسی طرح ننجی المؤمنین, ہم مومنین کو ان کے رنجوں اور غموں سے نجات دیں گے. کیسی بڑی خوشخبری قیامت تک کے آنے والے مومنین کے لیے اللہ نے دی ہے کہ ہم نے اپنے بندے یونس کو جس طرح 3 اندھیریوں میں سے ان کے پکارنے پر انہوں نے نجات دے دی, ان کے غم اور رنج سے نجات دے دی. قیامت تک کے مومنین جب ہمیں پکاریں گے ہم ان کو کذالک ننجی المؤمنین, ہم ان کو اسی طرح ان کے رنجوں اور غموں سے نجات دیں گے. کسی بڑی قیامت تک کے آنے والوں کے لیے اللہ نے خوشخبری بتا دی کہ میرے بندے مجھے پکارو گے تو میں جیسے میرے بندے یونس کو میں نے نجات دی ہے 3 اندھیروں میں سے, تو بھی تمہارے رنجوں اور غموں سے نجات دوں گا. تو میرے بھائیو, دنیا امتحان گاہ ہے. نبیوں کا اللہ نے امتحان لیا اور ہم سب کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے. امتحان شروع ہوتا ہے اذان سے.
کہ جب مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، اقامت پڑھتے ہیں، اس کو نہلا دھولا کر پہلا کام کہ بچے کے ایک کان میں اذان پڑھو، اس کے دوسرے کان میں اقامت پڑھو۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، دین کی کوئی چیز رسم نہیں ہے، وہ ایک حقیقت ہے کہ تو دنیا میں آیا ہے، تیرے کان میں سب سے پہلی آواز کیا پڑے؟ اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، ساری قوت ساری قدرت ان کی ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے تجھے کامیابی ملے گی دنیا میں آخرت میں۔ تو اذان سب سے پہلا زندگی کا امتحان شروع ہوتا ہے اذان سے، وہ ختم ہوتا ہے نماز پر۔ نمازیں کون سی نماز؟ نماز جنازہ پر۔ تو امتحان شروع ہوا ہے، پیدا ہوئے ہیں، امتحان شروع ہو گیا، اذان دی گئی ہے، اور ختم ہوگا جنازے پر۔ ختم ہو گیا امتحان، اب امتحان ختم ہو گیا، اب ختم ہو گیا امتحان۔ علماء فرماتے ہیں کہ موت ہر آدمی کے لیے قیامت ہے، وہ اجتماعی قیامت جو تمام انسانوں کے لیے آئے گی، وہ تو جب آئے گی وہ تو اللہ کے علم میں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے، وہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ قیامت کب آئے گی، لیکن ہر آدمی کی قیامت اس کی موت ہے، اس کی موت اس کی قیامت ہے۔ تو زندگی کا امتحان شروع ہوا اذان سے۔ اذان کوئی رسم نہیں ہے، وہ زندگی گزارنے کا دستور ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا دستور ہے بھائی، ہم اس کے تابع ہیں، یہ ہمارا دستور ہے، ہم اس کے تابع ہیں۔ تو اذان ہمارا دستور ہے۔ سب سے پہلے اذان دی گئی کہ تجھے زندگی اس دستور پر گزارنی ہے، اور جب مریں گے تو سب سے پہلے اسی کا سوال ہوگا، جو پہلا سبق اذان۔ اور جب میت کو دفن کر کے دفن کرنے والے گھروں کو طرف لوٹتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابھی وہ گھروں تک پہنچے نہیں کہ فرشتے آ کر اٹھاتے ہیں، اٹھ اللہ کے داد، اللہ کے حکم سے اٹھ، اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں 3 سوال کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تجھے دنیا میں آتے ہی بتائے گا تھا کہ تیرا رب اللہ ہے۔ پہلا سبق یہی دیا گیا تھا، جو سبق دیا جاتا ہے اسی کا سوال کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سبق نہ دیا جائے سوال کر لیا جائے۔ اگر سبق نہ دیا گیا اور سوال کیا گیا تو طالب علم کہے گا کہ حضرت آپ نے سبق تو دیا نہیں، آپ سوال کیسے کر رہے ہیں مجھ سے؟ بھائی آپ نے جو سبق مجھے نہیں دیا اس کا سوال آپ کیسے کر رہے ہیں؟ تو سبق پہلا ہے اذان، کہ تجھے سب سے پہلے کہا گیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 مرتبہ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور قدرت بھی اسی کو ہے۔ تو پہلا سوال خبر ہو جاتی پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ اگر دنیا میں زندگی اللہ کو رب مان کر گزاری ہے، اس کو بڑا مان کر گزاری ہے، اس کے حکم کو بڑا مانا ہے، اس کے آگے سر جھکایا ہے، تو کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، جس کے حکم پر میں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ کہ پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے؟ دنیا میں تیرے جینے کا کیا راستہ تھا؟ کس طریقے پر تو جی کر آیا، زندگی گزار کر آیا؟ اگر یہ دین پر زندگی گزار کے گیا ہے تو کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے، جس پر میں جیا ہوں، جس پر میں نے زندگی گزاری ہے، وہ میرا دین ہے اسلام۔ تیسرا سوال کیا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دکھا کر پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے؟ جانتا ہے تو ان کو؟ اگر حضور کے طریقے پر زندگی گزاری ہے تو کہے گا کہ میرے وہ محبوب نبی ہیں، میں ان کے طریقے پر جیا ہوں، ان کے طریقے پر مرا ہوں۔
اور اگر زندگی ان کے طریقے پر نہیں گزاری ہے تو کہے گا ہاں مجھے پتہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غمگین تھے. حضرت جبرائیل آئے کہ اللہ کے رسول اللہ پاک آپ کو غمزدہ دیکھ رہے ہیں, کس بات کا غم ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ حضور کو غم کس چیز کا ہے, لیکن تسلی, تشفی اور ہماری عبرت ہمارے سبق کے لیے. حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کا غم ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا, القیامت میں میری امت کا کیا ہوگا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کو لے کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر قبر پر مردے کو اٹھایا. اٹھ, اللہ کے حکم سے اٹھ. وہ مردہ کھڑا ہو گیا, انتہائی خوبصورت چہرے والا, چہرے پر اس کے سکون, اور وہ کہہ رہا تھا لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ. فرمایا جاؤ واپس اپنی جگہ پر واپس چلا جاؤ. ایک خبر پر دوسری خبر پر گئے, اسے اٹھایا, اٹھ اللہ کے حکم سے اٹھ. اور وہ اٹھا, انتہائی پریشان چہرہ, ہائے میری بربادی, ہائے میری تباہی, ہائے میری بربادی. حضرت جبرائیل نے فرمایا واپس چلا جاؤ. پھر حضور سے عرض کیا کہ حضور جس حال میں یہ مریں گے کل خبروں سے اسی حال میں اٹھیں گے, جس حال میں جیئیں گے اس حال میں مریں گے, اور جس حال میں مریں گے کل قیامت میں اس حال میں اٹھائے جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام پر مرنے کی تمنا ہے تو پہلے اسلام پر جینا سیکھو. حضرت عمر کا قول ہے, حضور نے فرمایا میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, لیکن چونکہ میرے پاس کوئی نبوت نہیں ہے اس لیے وہ نبی نہیں ہے. ایسا شخص جس کے اندر نبوت کی استعداد. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اسلام پر مرنے کی تمنا ہے تو پہلے اسلام پر جینا سیکھو. اسلام پر جیو گے تو اسلام پر موت آئے گی, اور جس حال میں موت آئے گی کل قیامت میں قبروں سے اس حال میں اٹھائے جاؤ گے. جذبات میں مسلمان کہتا ہے جان دے دیں گے, جان دے دیں گے, اس دین کے لیے جان دے دیں گے, دین کے لیے جان دے دیں گے. ارے کوئی مرغی کی جان ہے, ذرا کر دو گے. جان دینا تو بات کی بات ہے, پہلے جینا سیکھو اسلام پر, مرنا تو بات کی بات ہے. پہلے جینا سیکھو, ورنہ تمہیں بہت آئی. تو جذبات باندھی کہتا دن کے لیے جان دے دیں گے, جان دے دیں گے. ارے کوئی مرغی کی جان ہے تمہاری جان, پہلے تو جینا سیکھو اسلام پر, پھر موت آئے گی. ہمیں تو فرماتے ہیں کہ جب اسلام پر جیو گے تو اسلام پر موت آئے گی, اور جس حال میں موت آئے گی کل قیامت میں اس حال میں اٹھائے جاؤ گے. ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے, ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے. جب روح لینے کے لیے فرشتے آئیں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے گلدستے لائیں گے. کسی کو مبارکباد دینے جاتے ہیں تو گلدستہ لے جاتے ہیں کہ بھائی یہ کامیاب ہو گئے, چلو ان کو مبارکباد دینی ہے, گلدستہ لے جاؤ اچھا سا. تو فرشتے گلدستے لائیں گے, جنت کے گلدستے, 70 قسم کے پھول, ہر پھول کا رنگ الگ, ہر پھول کی خوشبو الگ. مبارکبادیاں دیں گے, مبارکبادیاں, فرشتے مبارکبادیاں دیں گے. جیسے آپ کسی کو مبارکباد دینے کے لیے گلدستہ لے جاتے ہو, اللہ بھائی آپ جیت گئے, مبارک ہو, بچہ کامیاب ہو گیا, مبارک ہو. تو فرشتے گلدستے لائیں گے, مبارکبادیاں دیں گے. یہاں ایتھا النفس المطمئنہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ,
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. فرشتے کہیں گے اے پاک روح، اے وہ پاک روح نفس مطمئنہ، یا ایھا نفس المطمئنہ، اے پاک روح ارجعی، چل. کہاں چل؟ الی ربک، اللہ کی تیرے رب کی طرف چل. کس حال میں چل؟ راضیۃ مرضیہ، کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو تیرے رب سے راضی. فادخلی فی عبادی، اس کے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اس کی جنت میں داخل ہو جاؤ. مبارک بدیاں دیں گے فرشتے. بھائیو، روح مرتی نہیں ہے. روح، انسان کی روح مرتی نہیں ہے. روح کو موت نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہے، روح مرتی نہیں ہے. پھر موت کسے کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں روح کا جسم سے نکل جانا، کہ وہ جسم سے نکل گئی. موت کہتے ہیں روح کا جسم سے جدا ہو جانا، جو روح کا جسم سے نکل جانا. تو کہاں گئی وہ؟ نکل کے کہاں گئی؟ جسم گیا مٹی میں. وہ مٹی سے بنا تھا. ماں باپ نے جو کچھ کھایا تو ماں کے پیٹ میں 7 مہینے 8 مہینے میں اس کا جسم بنا. اس کی پرورش جو ماں باپ نے کھایا اس سے ہوئی. روح بھی دنیا کی چیزوں سے بنی. جسم تو بنا دنیا کی چیزوں سے، جو ماں باپ نے کھایا اس سے اس کے جسم کی پرورش ہوئی، اس کا جسم بڑا. تو روح بھی دنیا کی چیزوں سے بنی نہیں. جب جسم مکمل ہو گیا ماں کے پیٹ میں تو فرشتہ روح لایا، اللہ کے خزانے سے لایا. دنیا کی کسی چیز سے روح نہیں بنی، وہ اللہ کے خزانے میں ہے. روحیں جو آنے والے ہیں قیامت تک سب کی روحیں اللہ کے خزانے میں ہیں. اور جب ان کے دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے، جب ان کا جسم مکمل ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو وہ فرشتہ لاتا ہے، اللہ کے خزانے سے لاتا ہے اور جسم میں ڈال جاتا ہے. اور جب اس روح کے لیے نکالنے کا وقت ہوتا ہے تو پھر فرشتہ آتا ہے. پھر وہ فرشتہ روح کو جسم سے نکال کر لے جاتا ہے. کہاں لے جاتا ہے؟ جہاں سے آئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں سے آئی تھی وہاں گئی. جسم مٹی میں گیا لیکن روح وہ نہیں مٹی میں گئی، وہ مٹی میں نہیں گئی، وہ قبر میں نہیں دفن ہوئی ہے. اس کو روح کو موت نہیں ہے، روح مرتی نہیں ہے. وہ آئی تھی اللہ کے خزانے سے، وہ گئی اللہ کے خزانے میں. اگر یہ کامیاب روح ہے کہ دنیا سے کامیاب گیا ہے. کون کامیاب گیا ہے وہ میں بتاؤں گا. کون ناکام گیا ہے؟ اگر وہ کامیاب گئی ہے آسمانوں کے فرشتے پوچھیں گے کس مبارک انسان کی روح ہے، اس کی خوشبو نے ہمارے آسمانوں کو معطر کر دیا. آسمانوں میں خوشبو پھیل گئی. آ جائے گا فلاں ابن فلاں، آ جائے گا مرحبا. کون بڑا سیل آسمانوں کے دروازے؟ اس کی روح اللہ کے حضور میں صدقہ کرتی ہے. اس کی موت پر آسمان کے وہ دروازے ہوتے ہیں جن سے اس کے اعمال جاتے تھے کہ آج سے یہ عمل کے دروازہ اس کا بند ہو گیا. اس کی موت پر آسمان کے وہ دروازے ہوتے ہیں جن سے اس کا رزق اترتا تھا. زمین کے جن حصوں پر، جن زمین کے خطوں پر یہ عبادت کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، گشتیں کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا، تسبیح پڑھتا تھا، اللہ کے راستے میں پھرتا تھا، وہ روتے ہیں کہ کیسا مبارک انسان دنیا سے چلا گیا. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کا وقت آیا. بیوی پاس بیٹھی ہوئی رونے لگی
اور کہنے لگے وا کربا کاف سے کربا، اس کے معنی ہیں کیسے رنج کا وقت ہے، کیسے غم کا وقت ہے، میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں۔ اور کیسے شوہر؟ حضور کے ہر وقت کے قابل، مسجد نبی کے مؤذن، اسلام کے پہلے مؤذن، اسلام کے پہلے مؤذن۔ تو بیوی ہوتی ہیں کیسے رنج و غم کا وقت ہے، حضرت بلال سنتے ہیں اور بیوی کو جواب دیتے ہیں کہ تو غلط بول رہی ہے، تو غلط بول رہی ہے، یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے، یہ خوشی کا وقت ہے، یہ خوشی کا وقت ہے۔ تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے انتظار کر رہے ہیں کہ آج کون آ رہا ہے، آج کون آ رہا ہے، آج بلال آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں جاؤں گا، میرے آقا سے ملوں گا، میرے دوست، ان کے دوست کون؟ حضور کے صحابہ، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں، تھوڑی دیر میں جاؤں گا، دوستوں سے ملوں گا، وہ آج میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ رنج کا وقت ہے یا خوشی کا وقت ہے؟ حضور سے ملاقات، صحابہ سے ملاقات، یہ رنج کا وقت ہے یا خوشی کا وقت ہے؟ بولیے ہو۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، ہمارے بہت سے نوجوان ملکوں میں رہتے ہیں، ملازمتیں کرتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ وہ گھر آتے ہیں، تو ایک آدمی کے گھر آنے کا وقت ہے، وہ دبئی ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے، ہاتھ میں بورڈنگ پاس ہے، تھوڑی دیر میں جہاز میں بیٹھے گا، وہ خواب دیکھ رہا ہے، وہ خوابوں کی دنیا میں ہے۔ کیا خواب دیکھ رہا ہے؟ کہ تھوڑی دیر میں جہاز میں بیٹھوں گا، پھر جہاز اڑے گا، لاہور ایئرپورٹ پہ اترے گا، ارے میری بیوی آئی ہوئی ہوگی میرے استقبال کے لیے، میری بیوی مجھے لینے کے لیے آئی ہوگی، میرے بچے استقبال کے لیے آئے ہوں گے۔ آج کون آ رہے ہیں؟ ابو آ رہے ہیں، بیوی کہہ رہے ہوگی آج میرے شوہر آ رہے ہیں۔ یہ خواب کہاں دیکھ رہا ہے؟ کہاں دیکھ رہا ہے بھائی؟ دبئی ایئرپورٹ۔ اور میرے گھر میں، میرے استقبال میں آج بریانی پکی ہوگی۔ کیا پکی ہوگی؟ گھر کی بریانی جو خوشبو ہے دبئی ایئرپورٹ پہ آ رہی ہے، جو بریانی گھر میں بنی ہے اس بریانی کی خوشبو کہاں آ رہی ہے؟ دبئی ایئرپورٹ پر آ رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جنت کی خوشبو اس وقت کے پہاڑ سے آ رہی ہے، میاں جنت کی خوشبو اس وقت کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ جیسے ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ دبئی ایئرپورٹ پہ کہ گھر کی بریانی کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو بھائیو، یہ زندگی کچھ کمانے کے لیے دی ہے، گنوانے کے لیے نہیں دی ہے۔ زندگی گنوانے کے لیے نہیں دی ہے، زندگی کمانے کے لیے ہے۔ کس کو کہتے ہیں کمانا؟ کس کو کہتے ہیں گنوانا؟ دو راستے ہیں ہر انسان کے سامنے، دنیا میں دو راستے ہیں، جینے کے دو راستے، جینے کے دو راستے۔ ایک راستہ کہ ویسے جیئیں گے جیسے دنیا جی رہی ہے، دنیا جیسے جی رہی ہے ہم بھی ایسے جیئیں گے، دنیا کو دیکھ کے جیئیں گے، زمانے کو دیکھ کے جیئیں گے، حالات کو دیکھ کے جیئیں گے، جو جی چاہتا ہے وہ کریں گے۔ میاں دنیا مزے اڑانے کی جگہ ہے، ہم بھی مزے اڑائیں گے، یہ ایک راستہ ہے، لیکن یہ ہمارا راستہ نہیں ہے۔ کہ کیا راستہ ہے ہمارا؟ ہمارا راستہ یہ ہے
کہ ہم نے ایک کی بندگی کا اقرار کیا ہے، ہم نے ایک کی بندگی کا اقرار کیا ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے عہد لیا، تمام انسانوں کی روحوں سے عہد لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تمام انسانوں کی روحوں نے جواب دیا کہ بے شک ہمارے رب ہیں۔ تو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے عہد لیا ہم سے کہ میں تمہارا رب ہوں، اور دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہمارے کام میں اذان دے کر سبق یاد دلایا گیا کہ دیکھو جو عہد تم نے عالم ارواح میں کیا ہے، اس عہد کی پاسداری تمہیں دنیا میں کرنی ہے۔ اس کا امتحان ہے کہ تم کتنا اس عہد پر واقع رہتے ہو جو عہد عالم ارواح نے کیا تھا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جب اللہ نے سوال کیا، میری روح نے جو جواب دیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، وہ مجھے ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات یاد ہے۔ اللہ کا جو میں نے عہد کیا وہ مجھے ایسے یاد ہے جیسے میں نے کل کہا ہو۔ جس طرح کل کی بات آدمی بھولتا نہیں ہے، یاد رہتا ہے، تانا دیتے ہیں، ارے کل ہی تو کہا تھا آج بھول گئے، ارے کل ہی تو کہا تھا آج بھول گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے وہ عہد اللہ سے کیا ہوا ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات یاد رہتی ہے۔ پھر وہ عہد دنیا میں آتے یاد دلایا گیا اذان دے کر کہ دیکھو یہ عہد تم کر کے آئے ہو اللہ سے، تمہیں اس پر جینا ہے، یہ ہمارا راستہ ہے، یہ ہمارا راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے ہمارا؟ ہمارا راستہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا معنی ہے؟ ہمارا راستہ ہے ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ ہمارا رشتہ ہے، ہمارے مالک سے ہمارا رشتہ، ہمارے پیارے نبی سے ہمارا رشتہ۔ لا الہ الا اللہ، ہم بندے ہیں اللہ کے۔ کسے کہتے ہیں بندہ؟ کیا معنی ہے بندے کے؟ بندہ کہتے ہیں ماننے والا، بندے کے معنی ہے ماننے والا، سر جھکا دینے والا۔ نہ ماننے والے کو کہتے ہیں باغی، نہ ماننے والے کو کہتے ہیں باغی۔ بیٹا باپ کی بات نہ مانے تو باپ غصے میں آ کر کہتا ہے باغی ہے میرا بیٹا، میں جو کہتا ہوں وہ نہیں کرتا، باغی ہے میرا۔ تو ماننے والے کو کہتا ہے بندہ، جس کی مانتا ہے اس کا بندہ، نفس کی مانے تو نفس کا بندہ، زمانے کی مانے تو زمانے کا بندہ، دنیا کی مانے تو دنیا کا بندہ، حالات کی مانے تو، بیوی کی مانے تو میں نہیں کہتا، انسلٹ ہو جائے گی۔ جس کی مانتا ہے اس کا بندہ ہے۔ ہم کس کے بندے ہیں؟ ایک کے بندے۔ کس کے بندے؟ ایک کے بندے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول سے کہتے ہیں اے میرے پیارے رسول، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، وہ اللہ جس کے آگے ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر اپنی حاجتیں اور ضرورتیں چھپاتے ہیں، دامن پسارتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، وہ اللہ وہ کہاں ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ تمہارے قریب ہے، وہ تمہارے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ تمہاری رگے جان سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں انی، تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، فَإِنِّي قریب، تمہارا قریب ہے۔ کتنا قریب؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری رگے جان سے زیادہ وہ تمہارے قریب ہے۔ جان کی رگ کہتے ہیں اس کو، یہ گلے کی رگیں ہیں جن کے کٹے سے جان چلی جاتی ہے،
اسے جان کے رکھ کہتے ہیں، یعنی تمہارا اللہ تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے. میرے بندو مجھ سے مانگو، اجیب دعوت داعی اذا دعان، میں تمہاری سنتا ہوں، میں تمہاری پکار سنتا ہوں اور تمہاری حاجت و ضرورت پوری کرتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. مومن کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. کسی زبان میں مانگو، نماز میں تو قرآن پڑھنا ہے لیکن دعا کسی زبان میں مانگو. ارے وہ دل کی دھڑکنیں سنتا ہے، وہ دل کی زبان سنتا ہے، دل کی زبان سنتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے میرے بندو ارے مجھ سے مانگو، میں تمہاری سنتا ہوں، تمہاری حاجت ضرورت پوری کرتا ہوں. ہاں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی. ہاں دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھنا چاہیے کہ دعا 3 طریقے سے قبول ہوتی ہے. دعا کے قبول ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو مانگو وہ مل گیا. تو آدمی سمجھتا ہے یہ میری یہ دعا قبول ہوئی ہے کہ میں نے مانگا تھا وہ مجھے مل گیا. 2 طریقے اور ہیں قبول ہونے کے. دوسرا طریقہ دعا کے قبول ہونے کا یہ ہے کہ بعض مرتبہ یہ اپنی نادانی اور ناسمجھی سے ایسی چیز اللہ سے مانگتا ہے کہ جو اس کے لیے مضر ہے، نقصان دینے والی ہے، یہ نہیں جانتا، نادان ہے. اللہ پاک علیم ہے، خبیر ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کو یہ مانگ رہا ہے، یہ دینا اس کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، تو وہ نہیں دیتے. لیکن وہ بھی دعا قبول کرتے ہیں، اس کا کوئی بدل دیتے ہیں. وہ نہیں ہوتے کہ اس کے بدل کچھ دیتے ہیں، یا پھر اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والی کوئی بلا اور مصیبت تو اٹھا لی جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آسمان سے کوئی بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس بلا اور مصیبت کو روک نہیں سکتی جو بلا آسمان سے چلی ہے. لیکن مومن بندے کی دعائیں اس بلا کو بھی روک دیتی ہیں جو آسمان سے چلی ہے، اسے واپس لوٹا دیتی ہیں. اور روزانہ ہوتا رہتا ہے، ہماری روزانہ کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ یہ میری دعاؤں کی برکت ہے، اللہ نے مصیبت ٹالی ہے. ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے کہ ہم پوری فیملی جا رہی تھی اور ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی پوری چکنا چور ہو گئی، کچل گئی، لیکن مولوی صاحب اللہ کی شان کہ کسی کو کوئی کچھ نہیں ہوا. یہ کیا ہے کہ تمہاری کوئی دعائیں کام آئی. اللہ کے دربار میں تمہاری دعائیں ریزرو تھی سیو وہ کام آئی ہے. ایک چرواہا مثال دیتا ہوں. ایک چرواہا بکریاں چرانے جنگل میں گیا، بکریاں لے کر، گائے بکریاں. رات کو جب وہ جمع کرنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک گائے کو کسی نے مار دیا. اسے بڑا دکھ ہوا کہ کتنی اچھی دودھ دینے والی، کتنا دودھ دیتی تھی، میرا پورا گھر پیتا تھا، پھر بھی بچتا تھا، اس کو بیچ کے میں اپنا کام چلاتا تھا. اس کو کس ظالم نے مارا، کس ظالم نے اسے مارا. اور بڑا دکھ ہوا. اس نے دعا کی، اے اللہ جس نے اسے مارا ہے میں تجھے قسم دیتا ہوں اسے لا کر میرے سامنے کھڑا کر. جس کو بھی مارا ہے نا میں تجھے قسم دیتا ہوں اللہ اسے لا کے میرے سامنے کھڑا کر. دعا قبول ہو گئی. شیر آ کر کھڑا ہو گیا. کیا آ کر کھڑا ہو گیا؟ اس نے مارا تھا، وہ مار کر خون پی کر اپنا کام کر کے چلے گیا. ارے تو نے تو اللہ کو قسم دے کے کہا ہے کہ جس نے مارا لا کے میرے سامنے کھڑا کر.
लोग आगे और खड़ा है, अब क्या करेगा, लड़ाई करेगा उससे, उसका पहले उसको तेरी गाय मारी, भैंस मारी, अब तू ये मारेगा। तो आदमी कभी नादानी से ऐसी दुआएं मांगता है जिसके लिए मुनासिब नहीं होती, लेकिन अल्लाह कैसा मेहरबान मालिक, कैसा मेहरबान मालिक, कैसा मेहरबान मालिक, वो नहीं देता लेकिन उस दुआ का कोई बदल देता है, या उसकी बरकत से इस पर आने वाली कोई बला मुसीबत को उस दुआ की बरकत से टाल देता है, हटा देता है। तीसरा दुआ का कबूल होने का तरीका यह है कि अल्लाह पाक उसे सेव कर लेते हैं। सेव समझते हैं, आजकल तो मोबाइल का जमाना है, हर एक सेव करता है, सेव, अरे मेरे पास सेव कर लो, बड़ी काम की चीज है। तो अल्लाह पाक को दुआ सेव कर लेते हैं, उसका बदला कल क़यामत में देंगे, याद दिला दिला के कि बंदे तूने ये दुआ मांगी थी, तूने उसका बदला दुनिया में नहीं देखा, असर नहीं देखा, वो दुआ हमने आज के लिए रखी थी, आज इसे ले ले। तो बंदा कहेगा काश मेरी सब दुआओं के बदले आज मिलते, आज बहुत मिल रहे हैं, कभी खत्म नहीं होंगे, दुनिया में थोड़ा मिलता खत्म हो जाता, आज तो बहुत मिल रहा है, कभी खत्म नहीं होगा, काश मेरी सब दुआएं आज के लिए कबूल होती। तो मेरे भाइयों, हमारा एक रिश्ता है हमारे अल्लाह से, हमारा रिश्ता है हमारे अल्लाह से, ये कलिमा अल्लाह से रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलिमा प्यारे रसूल से रिश्ता है, मुहम्मद रसूलुल्लाह। बंदे अल्लाह के, बंदे अल्लाह के, हुक्म देखेंगे अल्लाह का, बंदे हैं अल्लाह के, हुक्म देखेंगे अल्लाह का। ये हमारे जीने का रास्ता है, जीने मरने का रास्ता है ये। अल्लाह से रिश्ता बंदगी का, रसूल से रिश्ता उम्मती का। ये दो वायर, करंट के कितने वायर, करंट के दो वायर, दोनों वायरों का कनेक्शन है तो माइक बोलता है, दोनों वायरों का कनेक्शन है तो उजाला, कनेक्शन गया तो अंधेरा। तो ईमान के भी दो वायर हैं, एक वायर अल्लाह की तरफ जाता है, एक वायर रसूलुल्लाह की तरफ जाता है। जो वायर ईमान का अल्लाह की तरफ जाता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, और जो रसूल की तरफ जाता है वो मुहम्मद रसूलुल्लाह है। उधर अल्लाह से बंदे का कनेक्शन, इधर रसूल से उम्मती का कनेक्शन, दोनों वायर दिल में आते हैं। दिल में जब दोनों वायरों का कनेक्शन दिल से हो जाता है तो ये दिल ईमान का दिल है, मोमिन का दिल है, ये ईमानी दिल है, ये मोमिन का दिल है, जिसमें दोनों वायर आके जमा हुए हैं, कनेक्शन हुआ है। जैसे बल्ब दो वायरों से रोशन हो गया, ये दिल ईमान के दो वायरों से रोशन हो गया। कि बंदे अल्लाह के हैं, हुक्म देखेंगे अल्लाह का, उम्मत रसूल के हैं, तरीका देखेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस पर जीने वाले का नाम है मुसलमान। किसे कहते हैं मुसलमान? दुनिया में हर चीज का एक नाम है, उस नाम से वो पहचाना जाता है हर आदमी, उसका एक काम है, हर चीज का एक नाम है, एक उसका काम है और एक उसका मकाम है। हर एक का है, एक नाम है हर एक का, एक उसका काम है जिससे वो पहचाना जाता है, एक उसका मकाम है। डॉक्टर किसे कहते हैं? मरीज को देखे, दवा दे, इलाज करे, ये डॉक्टर है। वकील किसे कहते हैं? कोर्ट पे जाए, मुकदमा लड़े। इंजीनियर किसे कहते हैं? घर बनाए, डैम बनाए, नक्शा बनाए, रोड बनाए,
नाई हजाम किसे कहते हैं? सब बनाए। तो छोटे से छोटे का भी काम है, बड़े से बड़े का भी काम है। उसका नाम है तो वो नाम काम के साथ है। तो हमारा कितना बड़ा नाम, कितना प्यारा नाम, क्या नाम है हमारा? एक अपना अपना नाम है जो हमारे माँ बाप ने रखा है। बच्चा पैदा होता है, माँ बाप नाम रखते हैं। तो एक अपना हमारा इंफरादी अपना अपना नाम है। एक हमारा इज्तिमाई नाम, सबका एक नाम, सबका एक नाम क्या है ना? मुसलमान। कितना प्यारा नाम है, कितना प्यारा नाम है। किसने रखा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने? कभी पंजाब गवर्नमेंट ने रखा, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रखा? अल्लाह ने रखा हमारा नाम मुसलमान। और खलीलुल्लाह ने पुकारा हमें मुसलमान। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। तुम मिल्लत इब्राहीम ही हो, उन्होंने तुम्हारा नाम रखा मुसलमान। उलमा कहते हैं कि नाम तो अल्लाह ने रखा, पुकारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। तो अल्लाह थोड़ी आके पुकारेगा, वो तो मौजूद पुकारेगा, वो अल्लाह की तरफ से पुकारेगा। अल्लाह के पुकारेगा तुम्हारी मस्जिद में चाहे नमाज के लिए। अरे अल्लाह आके पुकारेगा चाहे नमाज के लिए, वो तो मौजूद पुकारेगा, अल्लाह की तरफ से पुकारता है, अपनी तरफ से नहीं पुकारता। तो नाम रखा अल्लाह ने, पुकारा किसने? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने। मेरे भाइयों, कैसा प्यारा नाम है हमारा मुसलमान। अल्लाह का रखा हुआ, खलीलुल्लाह का पुकारा हुआ, इतना प्यारा नाम। काम क्या है? काम क्या है? काम कुछ नहीं है। काम अपनी मर्जी, जो चाहे करो। अरे काम अपनी मर्जी, जो चाहे करो। अल्लाह का दिया हुआ मुबारक नाम जाता नहीं है, जो चाहे जो मर्जी करो। अल्लाह का दिया नाम कहां से जाता है भाई? करो जो मर्जी करो, ये है नहीं। तो किसको कहते हैं मुसलमान? कि वो बंदा है अल्लाह का, उम्मती है रसूलुल्लाह का। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो हुक्म देखता है अल्लाह का, वो तरीका देखता है हर चीज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जिंदगी के हर काम में तो अल्लाह के रसूल का तरीका देखता है कि मेरे प्यारे नबी ने मुझे क्या तरीका बताया है। अल्लाह पाक कहते हैं, अरे मेरे बंदे, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे प्यार करे, अल्लाह तुमसे प्यार करे, कितनी बड़ी बात है। वो मालिक खालिक कायनात, हम गंदे बंदे, हम कैसे बंदे? गंदे बंदे, वो हमसे प्यार करे। और इनको तुम चाहे बोलो, अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे प्यार करे तो क्या करो? फत्तबिऊनी, मेरे रसूल के पीछे चलो, मेरे नबी के पीछे चलो। क्या होगा? अल्लाह तुमसे प्यार, यहबुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा। यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। ये रास्ता है भाइयों। अल्लाह हमें माफ करे। पता नहीं हम किस किस के पीछे जा रहे हैं, किसके लिए? दुनिया के रिवाज, जमाने के रिवाज। हम जमाने के बंदे नहीं हैं, हम दुनिया के बंदे नहीं हैं। हम बंदे अल्लाह के हैं और रसूल के उम्मती हैं। हम वो करेंगे जो अल्लाह का हुक्म है, हम वो करेंगे जो नबी का तरीका है। हुक्म अल्लाह का, तरीका रसूलुल्लाह का। इस पर चलने वाले का नाम है बोलो भाई मुसलमान। इस पर चलने वाले का नाम है मुसलमान, कि वो बंदा है अल्लाह का, हुक्म देखता है अल्लाह का, वो उम्मती है रसूलुल्लाह का, तरीका देखता है रसूलुल्लाह का। इसको जिंदगी में लाने के लिए तबलीग है।
اللہ کے راستے میں نکلنا، فقر اٹھانا، مجاہدہ کرنا، قربانیاں دینا، اعمال میں لگنا، تاکہ یہ دو چیزیں ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائیں. ایک بات. دوسری بات خلاصہ یہ ہے کہ دین پر اپنی ذات سے چلنا، ایک بات. دوسری بات پوری امت کو دین پر لانا، امت کو دین پر لانا، دنیا کے انسانوں کو دین پر لانا، خود راستے پر آنا، انسانوں کو راستے پر لانا. دوسروں کو راستے پر لانے کا کام تھا نبیوں کا. نبی اسی لیے بھیجا جاتا تھا کہ انسانوں کو غلط راہوں سے نکال کر صحیح کی طرف لائیں. لتخرج الناس من الظلمات الى النور. نبی اس لیے آتے تھے لتخرج الناس، تاکہ انسانوں کو نکالیں. کہاں سے نکالیں؟ اندھیروں سے نکالیں. کون سے اندھیرے؟ گناہوں کا اندھیرا، نفس کا اندھیرا، نافرمانی کا اندھیرا، ماحول کا اندھیرا. یہ سب اندھیرے ہیں. گناہ اندھیرا ہے، نفس اندھیرا ہے، ماحول اندھیرا ہے. ان سب اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لانے کے لیے نبی بھیجے جاتے تھے. اب نبی نہیں آئیں گے، ہمارے پیارے نبی آخری ہیں. تو کیا دنیا کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کا انتظام اللہ نے یہ کیا کہ حضور کی امت کو حضور والا کام دیا. حضور نے فرمایا کہ میری امت میرا کام کرے گی. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کبھی نہیں آئے گا، لیکن جو کام نبی کرتے تھے وہ کام میرا امت ہی کرے گا. تو رسول کا طریقہ ہمارا طریقہ، حضور کا طریقہ ہمارا طریقہ، حضور کی زندگی ہماری زندگی، حضور کا راستہ ہمارا راستہ، حضور کا کام ہمارا کام. اپنی ذات سے دین پر چلنا اور دنیا کو دین پر لانا. محنت ہم اس کے لیے لگانا، قربانیاں دینا، اس کے لیے جاننا لگانا، قربانیاں دینا، اپنے مقام پر بھی دین کا کام کرنا، اپنے ماحول میں بھی دین لانا، اپنے ماحول میں دین لانا. کیوں کہ ماحول بھلا ہوتا ہے تو زندگی میں دین آتا ہے، ماحول میں بگاڑ آتا ہے تو وہ بگاڑ زندگیوں پر اثر ڈالتا ہے. تو زندگی میں دین لانا، ماحول میں دین لانا. تو ماحول میں دین لانے کے لیے ایک آسان راستہ اور ایک آسان طریقہ اللہ نے بزرگوں کے دلوں میں ڈالا اور انہوں نے یہ طریقہ جاری کیا کہ بھائیو اپنی زندگی کا کچھ حصہ دین کے لیے لگا. سب کچھ دنیا کو مت دو. زندگیاں لگا دی دنیا کے لیے، جوانیاں لگا دی دنیا کے لیے، جان لگا دی دنیا کے لیے. اب تو سمجھ قوت جو کچھ اللہ کی دی ہوئی دولت اور نعمتیں تھی سب دنیا کے لیے لگا دیا. اگر سب دنیا کے لیے لگا دیا تو دنیا سے خالی ہاتھ جائیں گے. جیسے دنیا فتح کرنے والا سکندر دنیا سے خالی ہاتھ گیا. ارے دنیا فتح کرنے والا سکندر کیا لے گیا دنیا سے؟ کیا لے گیا دنیا سے؟ اس نے اپنے درباریوں کو وصیت کی میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ کفن کے باہر رکھنا. تو درباریوں نے پوچھا ایسی وصیت تو کسی نے بھی نہیں کی، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ دنیا دیکھ لے کہ دنیا فتح کرنے والا سکندر دنیا سے کیا لے جا رہا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ لایا تھا کیا سکندر دنیا سے لے گیا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے. لایا تھا کیا سکندر، جب وہ دنیا میں آیا کیا لایا؟ خالی ہاتھ آیا. اور کیا لے گیا؟ کیا لے گیا دنیا پتہ کرنے والا؟ خالی ہاتھ گیا. تو سکندر کہتا ہے دنیا عبرت لے اس سے کہ میں کچھ نہیں لے کے جا رہا ہوں، خالی ہاتھ جا رہا ہوں. تو مسلمان یہ خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ دنیا سے اپنے آخرت بنانے آیا ہے. حضرت بلال کی طرح کہ دنیا سے خوشی خوشی جانے کے لیے آیا ہے، اس غم میں جانے کے لیے نہیں آیا ہے
کہ سب چھوٹ گیا، سب چھوٹ گیا، سب چھوٹ گیا. ارے جوانی لگائی، زندگی لگائی، جان لگائی، مال لگایا، جان لگا دی اور خالی ہاتھ سکندر کی طرح گیا نہیں. تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بھائیو اپنی دنیا سے اپنے آخرت بناؤ. سب کچھ دنیا کو مت دو، سب کچھ دنیا کو مت دو. دو درجے بتائے، دو درجے. اعلیٰ درجہ 3 حصے کرو، اعلیٰ درجہ 3 حصے کرو. 2 حصے تمہاری ضرورتوں کے لیے اور 1 حصہ اللہ کے دین کے لیے. وہ مہینے کے 4، وہ سال کے 4 مہینے کہ 2 حصے دنیا کے لیے دیے ضرورتوں کے لیے اور 1 حصہ 4 مہینے اللہ کے دین کے لیے. تو ایک درجہ ہے جو نبی نے حق، وہ تو کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا. حق ادا تک کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہم نے حق ادا کیا. لیکن میرے بھائیو ایک تو وہ تھے جنہوں نے سب کچھ لگایا، صدیقی ترتیب. ایک وہ تھے جنہوں نے آدھا لگایا، فاروقی ترتیب. اور عام مدینے کے صحابہ کی ترتیب یہ تھی کہ وہ تیسرا حصہ اللہ کے دین کے لیے لگاتے تھے. تو ایک اعلیٰ درجہ اور ایک کم سے کم کا درجہ 10واں لگاؤ. کم سے کم کا درجہ 10واں لگاؤ. کتنے؟ 10واں. دس حصہ کرو، 9 حصہ اپنی دنیا اور ضرورتوں کے لیے اور 1 حصہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے، اللہ کے دین کے کام کے لیے. 10واں لگائیں گے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ 1 کے 10 ملیں گے. لگایا تھا 10واں، ملے گا پورا لگانے کا. آج کل دکانوں میں، بڑی بڑی دکانوں میں ایک ایڈورٹائزمنٹ چل رہا ہے کہ 1 خریدو 1 مفت، 1 خریدو تو 1 مفت، بائی 1 گیٹ 1 فری. آپ کے شہر میں بھی ہے نا؟ نہیں ہے؟ آپ شہروں میں ہے نہیں ہے؟ بڑے بڑے دکانوں میں، بڑی بڑی دکانوں میں لکھتے ہیں بائی 1 گیٹ 1 فری. 1 خریدو تو 1 مفت میں ملے گا. تو اللہ کہتے ہیں بائی 1 گیٹ 9 فری. کتنے؟ بائی 1 گیٹ 9 فری. ارے کوئی ہے دنیا میں ایسا دینے والا؟ ارے کوئی ہے دنیا میں ایسا دینے والا 1 خریدو تو 2 مفت میں دے؟ تو بھائی 10 میں کا 1 ہی لگائیں گے. اللہ اس کا بدلہ دے گا، پورے 10 لگا دے گا. موت کے وقت پر ایسا بدلہ ملے گا وہ سب کچھ لگا دیا. تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی روزانہ 3 عمل کرو. کتنے عمل؟ روزانہ 3 عمل کرو. کسی ایک نماز کے بعد تعلیم، کسی ایک نماز کے بعد تعلیم. کسے کہتے ہیں تعلیم؟ تعلیم کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی بات، جو اللہ نے فرمایا وہ قرآن میں ہے، جو رسول نے فرمایا وہ حدیث میں ہے. تو ایک محدث جنہوں نے 47 سال علماء کو پڑھایا، علماء کا آخری سال ہوتا ہے دورہ، آخری سال اس سے پڑھانے والے وہ محدث 47 سال جنہوں نے حدیثیں پڑھائی، علماء کو پڑھائی. انہوں نے قرآن سے، پہلے قرآن سے اور پھر حدیثوں سے، 84 حدیث کی کتابوں سے. کتنے؟ 84. کتنا بڑا احسان ہے ان کا امت پر. ہیرے موتی چن چن کر انہوں نے 84 حدیث کی کتابوں سے جمع کیے ہیں. اس کا نام ہے فضائل اعمال، جس میں 84 حدیث کی کتابوں سے انہوں نے وہ حدیثیں جمع کی ہیں. کیا جمع کیا ہے؟ کہ کون سے عمل پر اللہ خوش ہوتا ہے، اس کا کیا فائدہ دنیا میں کیا آخرت میں.
کون سے عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے؟ اس کا کیا فائدہ دنیا میں ہے، کیا فائدہ اس کا آخرت میں ہے؟ وہ حدیث ہے 84 حدیثوں کی کتابوں سے وہ موٹی جمع کی ہے کہ کون سے عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کا کیا فائدہ دنیا میں کیا آخرت میں، کون سا عمل اللہ کو ناراض کرتا ہے، اس کا کیا نقصان دنیا میں کیا نقصان آخرت میں۔ اسے کسی ایک نماز کے بعد اپنی مسجد میں بیٹھ کر سننا، اس کے اندر ایک نور ہے، وہ نور دلوں میں آتا ہے کانوں کے راستے سے اور وہ عمل پر ڈالتا ہے۔ اسی کو گھر میں پڑھنا تاکہ گھر میں بھی وہ نور آئے، بچوں کو بھی وہ متاثر کرے گا۔ حدیث شریف آتا ہے کہ جس گھر میں نماز ہے، قرآن ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، فرشتے فرشتوں کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں فرشتوں کو، فرشتے آؤ جی آؤ، اس گھر میں ہمارے لیے کھانا بھی ہے، ہمارے لیے یہاں رات کا ٹھکانہ بھی ہے۔ فرشتے بلاتے ہیں فرشتوں کو کہ آؤ جی آؤ، اس گھر میں ہمارے لیے کھانا بھی ہے، جس میں ہمارے لیے رات کا ٹھکانہ بھی ہے۔ تو فرشتے فرشتے کے بلانے پر آ جاتے ہیں، تو فرشتے آئے تو کیا آیا؟ نور آیا۔ فرشتے تو نور کے بنے ہوئے ہیں، فرشتے گھر میں آئے تو کیا آیا؟ نور آیا۔ اور جب نور آتا ہے تو باطل اندھیرا ہے، گناہ اندھیرا ہے، نافرمانیاں اندھیرا ہے، شیاطین اندھیرا ہے، وہ ٹک نہیں سکتے۔ جیسے دن کا اجالا آتا ہے تو رات کا اندھیرا ٹک نہیں سکتا۔ تو جس گھر میں یہ اعمال ہوتے ہیں، فرشتے فرشتوں کو بلاتے ہیں، آؤ جی آؤ، اس گھر میں ان کا کھانا، فرشتوں کا کھانا کیا ہے؟ سیخ کباب، چکن کباب، مٹن کباب، ارے ان کا کھانا یہی ہے اعمال۔ تو فرشتے بلاتے ہیں، آؤ جی آؤ، یہ ہمارے لیے کھانا بھی ہے، رات کا ٹھکانہ بھی ہے۔ فرشتوں کی دعوت پر فرشتے آ جاتے ہیں، جب فرشتے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں تو نور آیا، جب نور آیا تو اندھیرے گئے، شیاطین ٹک نہیں سکتے، ماحول میں نور آتا ہے، گناہوں کا اندھیرا، ماحول کا اندھیرا دور ہوتا ہے، بچوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، عورتوں میں دین آتا ہے تو بچوں میں دین آتا ہے۔ بچے ماں کی زبان بولتے ہیں، بچے وہ بولتے ہیں ماں بولتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں مادری زبان، مادری زبان۔ میں دنیا کے بہت ملکوں میں پھرا ہوں، میں نے کسی ملک میں پدری زبان نہیں دیکھی۔ فادر ٹنگ ہے یا مدر ٹنگ ہے بھائی؟ ارے بولے میں نہیں کہ فادر ٹنگ ہے یا مدر ٹنگ ہے۔ ہاں، میں نے دنیا میں بہت لوگ پھرے ہیں لیکن کہیں میں نے فادر ٹنگ نہیں دیکھی۔ ہر جگہ کون سی ٹنگ ہے؟ کیا مدر ٹنگ کے بارے کہ بچہ ماں کی زبان بولتا ہے، ماں میں دین ہوگا، آنے والی نسلوں میں دین آئے گا، اور ماں میں بے دینی ہوگی، آنے والی نسلوں میں بے دینی ہوگی۔ تو پورے ماحول میں دین لینا ہے تو اس کے لیے اپنی عورتوں کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلو، 3 دن کے لیے جاؤ، شہروں میں جاؤ، بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ شہروں میں جاؤ، ایک بار لگا کے دیکھو کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے، کیسی تبدیلی آتی ہے عورتوں میں۔ شہروں میں لگایا 15 دن لگاؤ، 15 دن لگائے، چلے لگاؤ، پھر انشاءاللہ تمہاری عورتیں اللہ ان سے دنیا میں کاٹ لے گا، اور ہم لے رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ابھی ہم آسٹریلیا گئے تھے، وہاں تشکیلیں ہوئی تو جو عورتیں چلنے لگا چکی تھی انہوں نے نام دیے کہ ہم ملکوں میں جانے کے لیے تیار ہیں، جگہ بنی، وہاں سے ہم امریکہ گئے، جو تشکیلیں آسٹریلیا میں ہوئی تھی وہ عورتیں امریکہ پہنچ گئی تھی۔ کہاں آسٹریلیا اور کہاں امریکہ؟ آسٹریلیا کی عورتیں امریکہ میں پہنچی ہیں، اور کون سی جگہ؟ کیلیفورنیا، ہالی ووڈ،
اللہ پاک ایسے ماحول میں ہماری عورتوں سے دین پھیلا رہا ہے، گھروں میں دینی فضائیں بن رہی ہیں، دینی اعمال زندہ ہو رہے ہیں. انشاءاللہ یہ آنے والے یہ بچے ان گھروں میں پلنے والے، ان ماؤں کی گودوں میں پلنے والے، یہ آئندہ انشاءاللہ دین کے داعی ہوں گے انشاءاللہ. یہ کام آج اللہ عورتوں سے لے رہا ہے. اس لیے بھائیوں یہ چند باتیں ہیں، میں آخر کی چند باتیں کہہ رہا ہوں کہ ایک عمل ہے، روزانہ کے 3 عمل ہیں، روزانہ کے 3 عمل ہیں. تھوڑی دیر کسی نماز کے بعد مسجد میں تعلیم کرنا، اسی کو گھر میں کرنا. بس اگر کتاب نہیں ہے گھر میں تو کتاب آنے تک اس کو مؤخر مت رکھو، آگے بھی شروع کریں گے. یا گھر میں کوئی بندہ آنا نہیں ہے، مؤخر مت رکھو. جو مرد مسجد میں سنے کتاب وہ گھر جا کے سنا دے اپنی عورتوں کو. آج مسجد میں یہ سن کے آیا ہوں، عورتوں کو بچوں کو بٹھا کے سنا دے. کتاب آئی، کتاب شروع کرو، اس کا ایک اثر پڑے گا. اس کے لیے اپنی گھر کو لے کر 3 دن میں جائیں. 3 دن لگا چکے 15 دن میں جائیں، 15 دن لگا چکے 6 دن میں جائیں. انشاءاللہ ایک ماحول گھر میں بنے گا. پھر آنے والے بچے دین کے داعی بنیں گے. ورنہ قیامت میں یہ بچے ہمارا دامن پکڑ لیں گے کہ اے اللہ ہمارے باپ نے ہماری دنیا کی تو فکر کی، ہماری آخرت کی فکر نہیں کی. پہلے ان سے پوچھ کہ وہ ہمارا دامن پکڑنا بن جائے. تو ایک تعلیم ہے. دوسرے تھوڑی دیر کے لیے مشورہ. کیا مشورہ کیا ہے؟ مشورہ یہ ہے کہ اس دین کی محنت میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں. پوری مسجد کی جماعت بیٹھ کر فکر کرے، سوچے کہ ایک دین کا کام ہو رہا ہے، دین کی محنت ہو رہی ہے. اس محنت میں مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں. کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والوں کا ساتھ ہو جاؤں. میں جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤں. جو اللہ جو ان کو دے گا وہ ہمیں بھی دے گا. اللہ تعالیٰ کے ایسی تقسیم نہیں ہے امیر صاحب کو 50%، متکلم کو 35%. ارے تم تو سبحان اللہ کہہ رہے تھے اور کیا کر رہے تھے، چلو ایک تم لے لو بس. ایسا دے گا نا؟ ارے بھائی ایسے دے گا، سب کو برابر دے گا. اس کے خزانے میں کیا کرنی ہے. تو کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو کتنے کام ہوئے بتائیے نا، کتنے کام ہوئے ہیں؟ کیا گھر کی مسجد کی تعلیم اور مشورہ. تیسرا کام ہے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر گھر جانا. 3 کی جماعتیں بنا کر، 4 کی جماعتیں بنا کر. جماعتیں آپ کے محلوں میں آئی ہوئی ہیں، ان میں سے بھی 1-2 ساتھی لے لو، 1-2 ساتھی آپ کے ہو جاؤ. اپنے محلے کو تقسیم کرو. اس طرح تقسیم کرو کہ گھر تک پہنچنا، ہر فرد تک پہنچنا، گھر جا کر ہر ایک کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی بھی محنت کرنا، اور ہر ایک کو جو دین کا کام محلے میں ہو رہا ہے مسجد میں اس سے بھی جوڑنے کی کوشش کرنا. اس کے لیے روزانہ کم سے کم 2.5 گھنٹے لگا کر گھر جانا. ایک بھائی کو محنت سماجت کر کے اللہ کے راستے میں بھی نکالنا، اسے مقام کے کام میں بھی جوڑنا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کے لیے ملتا ہے، کوئی غرض نہیں ہے، ہماری کوئی غرض نہیں ہے. ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کے لیے ملتا ہے. اللہ دونوں کو عرش کا سایہ دیتے ہیں قیامت میں. دونوں کو اللہ قیامت میں عرش کا سایہ دیتے، دونوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اس محنت کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹے لگانا، اور اس ترتیب سے لگانا کہ گھر جا کر کسی گھر کو نہیں چھوڑنا اور گھر کے کسی فرد کو نہیں چھوڑنا. ان کو اللہ کے راستے میں بھی نکالنا اور ان کو مقام کی محنت میں بھی جوڑنا. کتنے کام ہو گئے بھائی؟ یہ روز کے 3 کام ہیں، اور ایسے ہی ہفتے کے 2 گشت ہیں. دوسرا کام مہینے کے بولو بھائی شہر ہو جانا، مہینے کے شہر ہو جانا، نئے بھائیوں کو تیار کر کے شہر روزانہ لے کے جانا. انشاءاللہ جو شہر روزانہ چلیں گے آگے وہی
चिल्ला भी देने वाले बनेंगे, वही 4 महीने में देने वाले बनेंगे, वो इंशाल्लाह 7 महीने और साल के लिए जाने वाले बनेंगे, इंशाल्लाह वही पैदल जमातों में जाएंगे, इंशाल्लाह वो मुल्कों में भी जाएंगे। ये है असली कमाई, ये है असली कमाई कि जितने नए आदमी को हमने तैयार किया और उनको हम अल्लाह के रास्ते में लेकर गए, वो हमारी कमाई है, असली कमाई। जो कल मोड़ पे काम आएगी, खबर में काम आएगी, हजर में काम आएगी। भाइयों, जिन्होंने हम पर मेहनत की और हमें लगाया, वो उनकी कमाई है। जिन्होंने हम पर मेहनत की, हमें लगाया तबलीग में, हम उनके हिसाब में हैं, हम उनकी कमाई है। जिनको हम लगाएंगे वो हमारी कमाई है, जिन पर मेहनत करके हम उनको लगाएंगे वो हमारी कमाई है। उसके लिए घर घर जाकर मेहनत करके 3 चूल्हे में भी निकालना, चूल्हे में भी निकालना, टीवी में भी निकालना, और अब हर पुराना साथी अपनी 3 दिन की जमात बनाकर लेकर जाए, इंशाअल्लाह ये उस महीने की उसकी कमाई है। हर शख्स से देखे इस महीने में मैंने क्या कमाया, इस महीने में क्या कमाया मैंने। जिस तरह दुनिया के लोग दुनिया का हिसाब करते हैं कि मैंने कारोबार में क्या कमाया, मुझे तनख्वाह क्या मिली, तो हर मुसलमान ये देखे कि मैंने कितने आदमी कमाए जिनको मैं निकाल कर अल्लाह के रास्ते में ले गया। 3 दिन के लिए ले गया, महीना भर मेहनत की, 3 दिन के लिए लेके गया, फिर इंशाअल्लाह वो जो 3 दिन गए थे वही साल के खत्म पर 4 महीने देने वाले बनेंगे, मुल्कों में जाने वाले बनेंगे, और वापस आकर अपनी मस्जिद की जमात में रोजाना के अमाल में जुड़ने वाले बनेंगे। तीन बातें, ये हमारे इज्तिमा का पैगाम है। इज्तिमा का, हाँ, हम सिर्फ इतनी बात के लिए नहीं जमा हुए हैं कि बयान सुन लें और तारीफ कर दें, हाँ भाई माशाअल्लाह बहुत अच्छा बयान हुआ, बहुत अच्छी बात हुई, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? हम वही करते रहने में कौन से कर रहे हैं, या हमें बदलना है? अरे वही करना है, बदलना है। हम आएंगे जिंदगी में क्या करेंगे? जो कभी कोताही हो गई उसे अल्लाह माफ फरमाए, बड़ा माफ करने वाला है वो। आइंदा जिंदगी में हम क्या करेंगे? हम आइंदा जिंदगी में कम से कम 10वां, और फिर अल्लाह तौफीक दे और आगे बढ़ेंगे। ये जितना आगे बढ़ेगा अल्लाह उसे उतना आगे बढ़ाएगा। तो मैं अभी हमारा सफर हुआ अमेरिका का, कनाडा का, तो हर जगह हमने वहां के दोस्तों से कहा कि भाई नियतें कर लो, 3 बातें याद कर लो। वो तो चूंकि अंग्रेजी में वहां बात होती है, तो उनको मैंने कहा कि भाई अंग्रेजी को रहने दो थोड़ी देर के लिए, 3 बातें उर्दू की याद कर लो। और आप तो सब उर्दू वाले हैं माशाअल्लाह, आपको याद दिलाने का कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैं 3 बातें कहता हूँ, आप मेरे साथ कहिए। रोजाना, माहाना, सालाना। बोलिए। रोजाना, माहाना, सालाना। रोजाना 2.5 घंटे से शुरू करो। ये 2.5 घंटे 24 घंटे का 10वां है। 24 घंटे का 10वां हिस्सा है 2.5 घंटे। महीने का 10वां हिस्सा है 3 दिन। साल का 10वां हिस्सा है 6 दिन। ये कम से कम है, इतना तो इंशाअल्लाह करना ही है। फिर अल्लाह जिसको जितना आगे बढ़ाए, जितना रास्ता खुला है जिसको अल्लाह इतना बढ़ाए, क्या मिलेगा? अगर इतना करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई? 1 के 10 मिलेंगे, 1 के 10 मिलेंगे। Buy 1 get 9 फ्री। अरे दुनिया दे रही है Buy 1 get 1 फ्री, और अल्लाह दे रहा है Buy 1 get 9 फ्री। अरे कोई देने वाला ऐसा मिलेगा? मेरे भाइयों, सब कुछ दुनिया के लिए मत लगाओ,
سب کو دنیا کے لیے مت لگاؤ کہ زندگیاں دنیا کے لیے لگ گئی، جوانیاں کھپ گئی، عقل و سمجھ فہم سمجھ سوچ جو کچھ اللہ کی دی ہوئی تھی سب کچھ دنیا پر کھپ گیا اور سکندر کی طرح خالی ہاتھ دنیا سے گئے۔ اپنی زندگی کا ایک حصہ لگا دو دین کے لیے، ایک حصہ دین کے لیے لگا دو، کیا ملے گا؟ ایک کے بس 2 گھنٹے لگے، سوا ایسا ملے میں پورا دن تبلیغ بھی کرتا رہا اور کچھ کیا ہی نہیں اس میں۔ 3 دن لگے، سوا ایسا ملے گا کہ گویا پورا مہینہ تبلیغ بھی کرتا رہا۔ 6 لگایا، سوا ملے گا پورا سال یہ کرتا رہا۔ 4 مہینے لگائے، 7 مہینے لگائے، سال لگایا۔ ان خوش نصیبوں میں اللہ شمار کر دے گا کہ جن کے ہاتھوں دنیا میں ہدایت پھیلتی ہے، خود بھی اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت دیتا ہے، اور جہاں جہاں وہ محنت کرتے ہیں وہاں بھی ہدایت پھیلتی ہے۔ حضور کی دعا میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہے۔ اللہ چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لو، دعا میں ہے اللہم اجعلنا ہادین مہتدین، 2 لفظ، ہادین مہتدین، ہادین مہتدین، اللہم اجعلنا ہادین، اے اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم خود بھی ہدایت پر ہو اور ہم دوسروں کی بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں۔ یہ حضور کی دعا ہے، حضور کی دعا ہے، اللہم اجعلنا ہادین مہتدین، اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم خود ہدایت کی راہ پر ہوں اور ہم دوسروں کی ہدایت کا ہمیں تو ذریعہ بنا دے۔ کیا پیاری دعا ہے پیارے رسول کی۔ میرے بھائیوں، حضور کی دعائیں ہیں، حضور کی دعائیں ہیں، اللہم اجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضى، اللہم اجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضى۔ اے اللہ، حضور کی دعائیں امت کے لیے سبق ہیں، حضور کی دعائیں امت کے لیے عبرت ہے کہ اللہ سے وہ مانگو جو حضور نے سکھایا ہے۔ امت کو قیامت کے لیے حضور نے سکھایا ہے کہ دیکھو یہ اللہ سے مانگو، یہ مانگو، مانگ کے سکھایا ہے امت کو مانگنا۔ تو حضور کی دعاؤں میں ہے اللہم اجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضى، اے اللہ تو نے مجھے ہمت بہت دی ہے، حوصلہ بہت دیا ہے، میری ہمت کو، حوصلے کو ان کاموں پر لگا جو تجھے پسند ہے۔ آج ہماری ہمتیں کس پر لگ رہی ہیں؟ ان کاموں پر جو ہمیں پسند ہے۔ حوصلہ بہت ہے لیکن حوصلے کس پر لگ رہے ہیں؟ ان پر جو ہمیں پسند ہے۔ حضور کی دعا کیا ہے کہ اللہ تو نے ہمت و حوصلہ تو بہت دیا ہے لیکن میری ہمت و حوصلے کو اللہ تو ان کاموں پر لگا دے جو تجھے پسند ہے۔ بھائیو، یہی تبلیغ کا خلاصہ ہے، یہی تبلیغ کا خلاصہ ہے کہ یہاں سے خالی دل و دماغ نہیں جانا ہے، خالی دل و دماغ یہاں سے نہیں جانا ہے، یہاں سے کچھ عزائم کرو، عیادے کرو، ایک نقد نکلنا، اللہ ان سب کو بہت قبول کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تشکیلیں ہوتی رہیں گی شام تک، اور پھر کل وہ نوجوان نقد چاہیں گی۔ اللہ سب کو قبول کرنا ہے، ہمت دے، ارادے کرنے کی توفیق دے۔ کسی وجہ سے جو نقد نہیں جا رہے ہیں وہ دل میں کچھ ارادے کر کے جائیں، خالی دل دماغ یہاں سے نہیں جانا ہے۔ ہم انشاءاللہ نکلیں گے، اپنی زندگی کا ایک حصہ اللہ کے دین کے لیے لگائیں گے۔ ارے دنیا کے حساب کرتے ہیں، دین کا حساب کرو کہ ہمارا کتنا جان مال، قوت، صلاحیت، جوانی
اللہ کی دی نعمتیں کتنی دین کے لیے لگی، کتنی دنیا کے لیے لگی. جو چھوڑ کر جانا ہے اس کے لیے کتنی لگی، جو ساتھ لے کر جانا ہے اس کے لیے کتنی لگی. میری زندگی کا کتنا حصہ دین کے لیے لگا، کتنا دنیا کے لیے لگا. میری جوانی کا کتنا حصہ دین کے لیے لگا، کتنا دنیا کے لیے لگا. میری قابل صلاحیت جو کچھ اللہ نے مجھے دی ہے، میرے حوصلے اور جذبے جو میں اللہ نے دیے ہیں، اس کا کتنا حصہ دین کے لیے لگا، دنیا کے لیے کتنا لگا. ہر شخص کے اپنے فیصلے کی چیز ہے. ہمت کر کے فیصلے کریں گے ہمیں اللہ آگے بڑھائے گا. تو بھائیو میں نے عرض کیا روزانہ، بولو بھائی، روزانہ، سالانہ، ماہانہ، روزانہ، ماہانہ، سالانہ دین کی محنت سے یہ خالی نہ رہے. دین کی محنت سے یہ خالی نہ رہے. میری روزانہ کی کتاب، میری روزانہ کی کتاب خدا نہ خواستہ ایسی نہ ہو کہ اس میں دنیا کی محنت بھری ہوئی ہے اور دین کی محنت کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے اس میں. میری ماہانہ کی کتاب دنیا سے بھری ہوئی ہے، دین کا کوئی اس کا حصہ ہی نہیں ہے. اور میری سالانہ کی کتاب اس میں میرے دین کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. میں اس پر راضی نہیں ہوں. بھائیو طے کرو کہ ہم اس پر راضی نہیں ہیں کہ سب کچھ دنیا کو دیں. راضی ہیں؟ ارے وہ راضی ہیں. ہم اس پر راضی نہیں ہیں کہ سب کچھ دنیا کو دیں. زندگی دے دیں، جوانی دے دیں، عقل دے دیں، سمجھ دے دیں، صلاحیت دے دیں، قوت دے دیں، سب کچھ دنیا کو دے دیں. ہم اس پر راضی نہیں ہیں کہ سب کچھ دنیا کو دے کر سکندر کی طرح خالی ہاتھ جائیں. نہیں، ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ اللہ کے دین کے لیے اب جو حصہ آگے بڑھے، سالانہ، ماہانہ، روزانہ. اب دوبارہ کہہ دیجیے، سالانہ، ماہانہ، روزانہ. دین کی محنت سے ہماری کتاب خالی نہیں ہونی چاہیے. سب کچھ دنیا کو دے دیا اور سب دنیا بھری ہوئی ہے کتاب میں؟ نہیں، اس کے لیے ہم راضی نہیں ہیں. کیا ویسے ارادے کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ اب جو نقد جانے کے لیے تیار ہیں وہ اپنی اپنی تشکیلوں کی جگہ پر جا کر اپنی تشکیل کرا لیں، اپنی ترتیب بنا لیں، اور انشاءاللہ پھر کتنے بجے اذان ہوگی بتائیے؟